رسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وقرة عيوننا ووسيلتنا وقائدنا إلى الجنة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رمضان کے مبارک اور فضیلت ماہ ایام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں اور آج رمضان کریم کی 15 تاریخ آ چکی ہے. اتنی تیزی کے ساتھ یہ ماہ مبارک ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے. اسی لیے کلام پاک میں اس کو ایام معدودات کا مطلب ہے گنے چنے کے، یعنی یہ جو دن ہے گھبرانے کے نہیں ہے، ڈرنے کے نہیں ہے، پریشان ہونے کے نہیں ہے. آپ کسی مصیبت میں پڑنے والے نہیں ہیں بلکہ رحمت میں پڑنے والے. آپ کو زحمت نہیں دی جا رہی ہے بلکہ آپ کو رحمت دی جا رہی ہے. بڑے خوش نصیب ہیں آپ، بڑے مقدر والے ہیں آپ کہ آپ کا تعلق اس پیغمبر سے ہے جس کا نام نامی اسم جلالی خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم. خیر الانام کا مطلب ساری مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے بزرگ، سب سے بہترین. تو پیغمبر ساری انسانیت میں سب سے افضل. یہ جو مہینہ ہے خیر الشہور ہے، یہ سارے مہینوں میں بہتر مہینہ. اس امت کو جو کتاب دی گئی وہ خیر الکتب، یعنی ساری کتابوں میں بہترین کتاب. اس بہترین کتاب کو پڑھنے والا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہترین امت میں کون سا فرد ہے؟ سب سے بہترین رسول فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کا پڑھنے والا. مہینہ بہترین، کتاب بہترین، کلمہ بہترین، دین بہترین. اس مہینے میں جو رات دی گئی وہ رات کی سب سے بہترین. خیر اللیالی، ساری راتوں میں سب سے بہترین رات. اس میں جو عبادت ہے وہ خیر العبادت،
بہترین عبادت، افضل العبادت قراءۃ القرآن، بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ ساری بہترین باتیں بدن سے تعلق رکھتی ہیں، زبان تلاوت کرتی ہے، زبان کلمہ پڑھتی ہے، جسم نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن ایک عبادت اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم بھی عبادت میں شامل ہو جائے، اور جسم سے محنت کر کے آپ کی کمائی ہوتی ہے، وہ کمائی بھی عبادت میں شامل ہو جائے۔ آپ کی کمائی کو، آپ کی آمدنی کو بھی عبادت میں شامل کر دیا جا رہا ہے۔ اس عبادت کا نام کیا ہے؟ جو عبادت آپ بدن سے کرتے ہیں اس کا نام ہے صلاۃ، اور جو عبادت آپ مال سے کرتے ہیں اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ تو آپ کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے، آپ کا مال بھی پاک ہونا چاہیے۔ مومن کا بدن بھی پاک، مومن کی روح بھی پاک، مومن کی دولت بھی پاک۔ اس لیے پاک مال اور حلال کمائی کی اسلام میں بہت اہمیت۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پاک فرمایا، شرک سے پاک، کفر سے پاک، جھوٹ سے پاک، نفاق سے پاک، چور خوری سے پاک، شراب خوری سے پاک۔ یہ ساری پاکیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ ایسے ہی جیسے دوسری چیزیں پاک ہیں، ہماری دولت میں پاک ہونی چاہیے۔ اور یہ جو نظام عبادت کا، دین قیامت کا، تلاوت کا، سماعت کا جو دیا گیا وہ سسٹم، یہ بڑا ہی مضبوط اور بڑا مستحکم سسٹم ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے، ذوق ہے پڑھنے کا، لکھنے کا، تو آپ دنیا کی ساری کتابیں مذاہب کا مطالعہ کر لیں جی، مگر اس سے پہلے اپنے مذہب پہ جائیں، اپنی کتاب کو جائیں، صاحب کتاب کو جائیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ بتا جا رہا ہے کہ اول کون ہے، آخر کون ہے۔ تو یہ جو آپ کا نظام ہے، آپ اس میں اکیلے بھی ادا کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اسلام کا حکم ہے کہ جب آپ مل کر نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب کچھ اور الگ۔ اکیلے پڑھیں گے تبھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کا ثواب، اس کا فائدہ، اس کا اثر کم ہوگا۔ مل کر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب، اس کا اثر الگ ہوگا۔ دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی کی دعوت پر اسلام قبول نہیں کیا، صرف نماز پڑھنے کے منظر پر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا روحانی منظر ہے، کیا روح پرور نظارہ ہے۔ اس اٹھنے اور بیٹھنے میں کتنی برکت اور کتنی رحمت ہے۔ آپ نے دعوت نہیں دی، آپ نے پوسٹر نہیں لگایا، آپ نے کوئی جلسہ نہیں کیا، لیکن
یہ جو سسٹم ہے، یہ سسٹم اپنے میں ایسا مبارک ہے کہ اس میں دنیا کی ضرورت نہیں، خود بخود دین سے روح پیدا ہو جاتی، روحانیت پیدا ہو جاتی۔ تو انفرادی یعنی اکیلے کام کرنے کا الگ ثواب ہے، سب مل کر عبادت کرنے کا، کام کرنے کا الگ ثواب ہے۔ تو جب آپ مل کر کسی مقام کو منتخب کر لیتے ہیں تو وہ مقام مسجد کہلاتی ہے۔ وہ مسجد 1 سال کے لیے نہیں ہوتی، 99 سال کی لیز پہ نہیں ہوتی، بلکہ جب آپ نے مسجد قرار دے کر اس مقام پر نماز شروع کر دیا، جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ مسجد ہی رہے گی، اگرچہ کہ وہاں پر نماز نہ پڑھی جائے، اگرچہ کہ وہاں پر اذان کسی وجہ سے نہ دی جائے، لیکن وہ مقام مسجد کہلائے گا۔ اب اپنے مکان کی طرح اس مکان کو، جگہ کو آپ بیچ نہیں سکتے، اس کو فروخت نہیں کر سکتے، اس کا کاروبار آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کے حوالے ہو چکی ہے۔ تو یہ نظام سسٹم اسلام کا بنایا ہوا ہے۔ ایسے ہی اگر ایک ورق ہو تو کیا آپ اس ایک ورق کو، ایک پیپر کو کتاب کہیں گے؟ نہیں۔ جہاں کئی پیپر جمع ہو جاتے ہیں، جہاں کئی پیپر جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو پیپر نہیں کہتے، اس کو کتاب کہتے ہیں۔ کیا ایک سراہی کو کبھی آپ نے سمندر کہا؟ کیا حسین ساگر کو کبھی آپ نے سمندر کہا؟ کبھی عثمان ساگر کو آپ نے سمندر کہا؟ نہیں کہا۔ کئی ندیاں، کئی تالاب جہاں مل جاتے ہیں تو اب ندی نہیں کہتے بلکہ اسے سمندر کہتے ہیں۔ ایک پتی ہے تو کیا آپ اسے پھول کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ جہاں کئی پتیاں جمع ہو جاتی ہیں تو اس کو آپ پھول کہتے ہیں۔ ویسے ہی ایک آدمی، ایک مصلی اگر نماز پڑھے تو اس کو جماعت کی نماز کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ جہاں کئی مسلمان مل کر نماز ادا کریں تو اس کو جماعت کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہر مسجد کو جامع مسجد نہیں کہتے۔ اب محلے میں مسجدیں بن رہی ہے، ہمارے محلے کی مسجد جامع مسجد ہو، جامع مسجد نہیں، جامع مسجد۔ اگر آپ نے پڑھا لکھا ہے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اور آپ نے پڑھا لکھا ہے تو آپ کو معلوم ہے جامع کا معنی مسجد کے نہیں ہے، جامع کا معنی کپڑے کے۔ یہ جو کمر سے لے کے ٹخنوں سے اوپر تک کا جو لباس ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاجامہ کہتے ہیں نا، جو پیروں کو ڈھانپتا ہے، صدر عورت کا کام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پاجامہ۔ جامہ کا مطلب کپڑا، جامہ والا کا کپڑا، اس کا جامہ والا کا کپڑا ہوتا ہے۔ تو جامہ کا مطلب کیا ہوا؟ کپڑا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں جامع مسجد تو ہوا اس کا مطلب کپڑا مسجد۔ جامع مسجد کا مطلب کپڑا مسجد۔ ہاں تو لفظ جامع نہیں ہے، جامع آپ یہ کہہ رہے جامع ہمارا کپڑا، یہ لفظ ہے اصل جامع۔ چاہے یہ لفظ جامع، جیسے آپ نے مصر کے ایک بہت بڑے مدرسے کے نام سنا ہوگا، چاہے وہ جامع ازہر یا جامع ازہر۔ جامع کہتے ہیں بڑی مسجد جب بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یا وہ مسجد جو بہت سے لوگوں کو جمع کر لیتی ہے۔ یہ جامع جمع سے، جامع کا مطلب جمع کرنے والا۔ جامع ترمذی یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر بہت ساری حدیثوں کو جمع کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے جامع الصفات مطلب وہ آدمی جس
کے اندر بہت ساری خوبیاں جمع ہو گئی ہیں. جامع العلوم والفنون، ایسے مولانا جن کے اندر بہت سارے علم اور فن جمع ہو گئے ہیں. سمجھا نا؟ ایسے ہے جامع مسجد. آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ کو کیا کہتے ہیں؟ جامع القرآن یا جامع القرآن. جامع القرآن، قرآن کو ایک خیال پر لوگوں کو ملا کر جمع کرنے والے وہ ہے جامع القرآن. اس طریقے سے شہر میں جہاں بڑی مسجدیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جامع مسجد. یہ بھی جو مسجد ہے اس کے اندر آباد، اس کا نام کیا ہے؟ جامع مسجد. یعنی 5 وقت نماز پہلنے کی مسجد. اس کا زیادہ ہے کہ 5 وقت نماز آپ اپنی محلے کی مسجد میں ادا. اب جب جمعہ آ گیا تو روزانہ تو آپ کو محلے میں جمع کیا جا رہا ہے. جب جمعہ آ گیا تو اب آپ شہر میں جمع ہو جائیں، شہر کی بڑی مسجد میں جمع ہو جائے. اس بڑی مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ جامع مسجد. تو یہ جامع کا مفہوم میں آپ کی خدمت رکھ رہا ہوں. تو جامع مسجد کا مطلب ہوگا کپڑا مسجد. جامع مسجد کا مطلب ہوگا وہ مسجد جس کے اندر بہت سارے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسلمان جہاں پر جمع ہو جائے. تو مطلب کیا ہوا؟ اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام میں یہ پیغام ہے کہ مسلمان پھوٹ پھوٹ کے نہ رہیں، الگ الگ نہ رہیں، ٹولیاں بنا کر نہ رہیں، پارٹیاں بنا کر نہ رہیں، گروہ در گروہ نہ رہیں، بلکہ وہ سب آپس میں مل کر رہیں. کہ نماز میں دیکھتے ہیں نا، ٹخنے سے ٹخنا ملانا نہیں، گھٹنے سے گھٹنا ملانا نہیں ہے، سر سے سر ملانا نہیں ہے، کندھے سے کندھا ملانا ہے. کہ کندھے سے کندھا کیوں ملانا ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کے اندر جو ایمانیت ہے، ایک دوسرے کے اندر جو روحانی طاقت ہے، جیسے فروٹ بن کے اندر ایک سے کرنٹ دوسرے میں جاتا ہے، دوسرے سے تیسرے میں جاتا ہے، تیسرے سے چوتھے میں جاتا ہے، ویسی مسلمانوں کے اندر بھی اجتماعیت کا کرنٹ دوڑ جائے، اجتماعیت کی برقی دوڑ جائے اور دنیا کے سمجھ لے کہ یہ مسلمان الگ الگ نہیں، مسلمان تو ملا ہوا ہے، مسلمان تو جامع صفات ہے، مسلمان تو جامع الصدق والصفا ہے. یہ سچ اور صفائی سے ملا ہوا ہے. عزیزو دوستو، اسلام نے ہم کو سکھایا ہے ملنا، لیکن ہم نے سیکھا ہے ٹوٹ. خاندان میں ٹوٹ، محلے میں ٹوٹ، برادری میں ٹوٹ، محلے کے اندر ٹوٹ، بستی کے اندر ٹوٹ، شہر کے اندر ٹوٹ، ملک کے اندر ٹوٹ. تو رمضان پھوٹ کو نکالنے آیا ہے اور آپ کو جوڑنے کے لیے. صفوں کو بھی ملائیے، کندھوں کو بھی ملائیے، جسم کو بھی ملائیے، روح کو بھی ملائیے، دل کو بھی ملائیے. گلے ملنے سے عید نہیں ہوتی، دل ملنے سے عید ہوتی. جسم تو گلے مل رہے ہیں لیکن دل میں بغض بھرا ہوا ہے، جھوٹے مقدمے دائر کیے جا رہے ہیں، الزامات دائر کیے جا رہے ہیں، مختلف الزامات کے اندر پھنسایا جا رہا ہے. تو اسلام کا مطلب ہے اجتماعیت. تو جیسے اخلاقی عمل آپ اجتماعی طور پر کر رہے ہیں، نکاح کا عمل، شادی کا عمل اجتماعی طور پر کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کا عمل اجتماعی طور پر کر رہے ہیں، تراویح پڑھنے کا عمل
اجتماعی طور پر کر رہے ہیں، مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کا عمل اجتماعی طور پر کر رہے ہیں، ویسے ہی زکوٰۃ کو بھی اجتماعی طور پر عمل میں لائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ انفرادی طور پر آپ کسی مسکین کو زکوٰۃ دیں، کسی وارث کو زکوٰۃ دیں، کسی لاوارث کو زکوٰۃ دیں، کسی مسافر کو اگر دیکھیں وہ اپنے شہر کے اندر کروڑپتی ہو، لکھ پتی ہو، لیکن اب چونکہ وہ غریب الدیار ہے، مسافر ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن ایسے آدمی کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ جو یتیم ہے جس کا کوئی نقصان ہاتھ نہیں، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دیں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ حاصل کرنے والے ہیں، زکوٰۃ جمع کرنے والے ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کی گنجائش زکوٰۃ کے سسٹم میں رکھیے۔ اب آپ عامل کو نہ رکھے خود آپ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے نکل جائیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ زکوٰۃ کرنے کے لیے وصول نکل جائیں تو آپ کا جو دھندا ہے، آپ کا جو کاروبار ہے، آپ کی جو دکان ہے، وہ کون دیکھے؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لہذا کسی نہ کسی آدمی کو مقرر کرنا ہوگا۔ تو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جس آدمی کو مقرر کیا جاتا ہے اس کو اسلامی لوگوں کی زبان میں کہتے ہیں عامل۔ آپ سمجھ رہے نا؟ عامل عمل کرنے والا۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں اگر عامل کا لفظ آتا ہے تو عامل کا مطلب یہ ہوگا کہ جس آدمی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا جائے کہ صاحب آپ کا کام زکوٰۃ وصول کرنا ہے، لا کر بیت المال میں پہنچا دینا، تو وہ آدمی جس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، اس کا اپوائنٹمنٹ کیا گیا، اس کو کہتے ہیں عامل۔ تو یہ انفرادی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اکیلے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ سسٹم اجتماعی ہو، ایک تنظیم بنا دی جائے، ایک بیت المال قائم کر دیا جائے، ایک ٹرسٹ قائم کر دیا جائے، اس کے اندر ذمہ دار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، حساب کتاب جاننے والے لوگ ہوں، امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں، تو پھر ایسے لوگوں کی کمیٹی بنا کر ان کے حوالے کر دینا ہے کہ صاحب اجتماعی طور پر زکوٰۃ وصول کی جا رہی ہے اور جو مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دینا ہے یا اس سے زکوٰۃ پہنچانا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بننے والے کے تیسرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ آپ کے نام کے ساتھ غنی کا ایک لفظ ہے۔ غنی کا مطلب کیا ہوا؟ ثروت مند، دولت مند، پیسے والا۔ اب موٹی زبان میں اسے کہتے ہیں سیٹھ صاحب، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ جو غنی کا لفظ ہے، وہ غنی کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ پیسہ کمانا کوئی بری چیز نہیں، دولت مند بننا کوئی بری چیز نہیں ہے، کہ دولت کمانے کے ساتھ ساتھ دولت کا استعمال کرنا یہ اثر رکھتا ہے، اس کا بے جا اسراف نہ ہو، اصل اس بات کی ضمانت دینا۔ اگر دولت کمانا، اگر دولت جمع کرنا اسلام میں صحیح نہیں ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دولت کیسے جمع کرنا اور دوسرے صحابہ دولت کیسے جمع کرتے؟ اس بات کی اجازت ہے کہ آپ دولت جمع کریں،
لیکن دولت جمع کرنے کا جو حق ہے یہ لگان نہیں ہے، یہ بھگتان نہیں ہے، یہ بلی نہیں ہے، یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے زکات کہ آپ کا مال ایک خاص حد تک جمع ہو گیا، اب اس پر آپ کو ایک عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے اس مال سے آپ کو نکالنا ہے 2.5%۔ یہ جو 2.5% آپ نکال رہے ہیں اس کا نام ہے زکات۔ اور یہ ایسے لوگوں کو آپ دیں گے جو بالکل نادار ہوں، معذور ہوں گے، مجبور ہوں گے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، مقروض ہوں گے، مقروض جو کسی وجہ سے قرض مانگ کر قرضہ لے کر پریشان ہو گئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ زکات دے سکتے ہیں۔ یہ احکامات قرآن مجید سے بتائے گئے۔ تو زکات ہم اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے، اپنا پرسنٹیج قائم کر کے نہیں دے سکتے۔ جو پرسنٹیج، جو فیصد اسلام نے مقرر کیا، قرآن کے احکامات میں ہے، مسلم پرسنل لا کے اندر ہے، اسی کے مطابق ہم زکات ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کروڑوں میں بھی آپ تقسیم کر دیں گے، تقسیم کا عمل ہو جائے گا، غریب کو پیسہ مل جائے گا، لیکن جو زکات آپ کے اوپر واجب تھی وہ واجب ہی رہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے مال سے زکات ادا کیا کرتے ہیں، اور جب آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ المسلمین منتخب کیا گیا تو آپ اس کا حساب کتاب رکھا تھا، رجسٹر مینٹین کیا کرتے تھے، تاکہ کوئی امت میں سے آ کے پوچھے کہ صاحب بیت المال کا خزانہ کتنا ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، کپڑا کتنا ہے، غلہ کتنا ہے، اجناس کتنے ہیں، فلاں چیز کتنی ہے، تو رجسٹر بتا دیں۔ تو ایسی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں، جس وقت آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ رات کے وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے مل گئے تھے، آپ کے ایک دوست اتفاق سے آئے ملاقات کرنے کے لیے۔ جیسے ہی آپ کے دوست گھر میں داخل ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کیا۔ وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل یہ تھا کہ جو چراغ جل رہا تھا اس چراغ کو آپ نے کھل کر بجھا دیا، جن کھل کر دیا، بجھا دیا۔ اب جو گفتگو، جو بات چیت ہونے تھی، بات چیت ہو گئی۔ جب وہ پھر جا رہے تھے، آپ کے چراغ کو پھر دوبارہ روشن کر دیا، تو پوچھا گیا کہ بھائی کہ آپ نے چراغ بجھایا کیا اور پھر چراغ روشن کیوں کیا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو بات فرمائی، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر رمضان کے جو مقاصد ایک مقصد ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کے جو مقاصد ہیں، جس مقصد کے لیے رمضان نازل کیا گیا، قرآن نازل کیا گیا، اس کا ایک مقصد اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میرے دوست بات کرنے کے لیے آئے، میں سرکاری کام کر رہا تھا، میں گورنمنٹ کا کام کر رہا تھا اور بیت المال کا حساب و کتاب لکھ رہا تھا رجسٹر کے اندر۔ میں نے خیال کیا یہ تو میری ملاقات کی پرائیویٹ ملاقات ہے، یہ سرکاری ملاقات نہیں ہے، یہ سرکاری کام نہیں ہے۔ تو پرائیویٹ ملاقات کے اندر
پرائیویٹ چراغ کا تیل جلنا چاہیے، گورنمنٹ کا تیل نہیں جلنا چاہیے، اس لیے میں نے چراغ کو بجھا دیا، گل کر دیا۔ مطلب کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ہمارے ایمان کی چراغ کی لو بجھی نہیں ہے تو اس چراغ کا اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی چراغ کی لو کو تیز کرنے کے لیے آتا ہے رمضان، لیکن ہم نے رمضان کو حریص کے ڈبوں میں بند کر دیا، لیکن ہم نے رمضان کو زعفران کی چائے کے اندر بند کر دیا، ہم نے رمضان کو تہیبوں کے اندر محفوظ کر دیا، ہم نے رمضان کو افطار کے اندر محفوظ کر دیا، ہم نے رمضان کو رمضان فیسٹیول کے اندر محفوظ کر دیا۔ حالانکہ رمضان کیا کہہ رہا ہے، رمضان کیا اذان دے رہا ہے، رمضان کیا سکھانا چاہتا ہے، رمضان کیا پڑھانا چاہتا ہے ہمارا ذہن کم ہی جاتا ہے۔ تاکہ ہماری ملاقات یہ پرائیویٹ تھی، بھائی نجی تھی، شخصی ملاقات تھی، اس میں حکومت کا کوئی دخل نہیں تھا۔ تو میں گورنمنٹ کا کام کر رہا تھا، میں نے کہا کہ پرائیویٹ ملاقات کے اندر گورنمنٹ کا تیل نہیں جلے گا، گورنمنٹ کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا، اس لیے میں نے چراغ کو بجھا دیا۔ اور جب وہ چلے گئے پھر میں اپنے کام میں لگ گیا، تو اس لیے میں نے پھر چراغ کو جلا دیا، کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہو رہا تھا۔ میرے عزیزوں دوستوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہماری اجتماعیت کے چراغ کو روشن فرما رہے کہ ہمارا تیل رمضان سے فراہم ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان کا چراغ خود کی طبیعت سے نہیں جلتا، شریعت سے جلتا ہے۔ قرآن کی آیتوں سے ہمارا ضمیر منور ہے، قرآن کی آیتوں سے ہماری تقدیر منور ہے۔ ہمارے گھروں میں اجالا یہ نقلی بلبوں سے نہیں ہے، مسلمان کے گھر میں جو اجالا ہوتا ہے وہ قرآن کا اجالا ہوتا ہے۔ زمین پر بھی قرآن کا اجالا، زمین کے اندر بھی قرآن کا اجالا، زمین کے باہر بھی قرآن کا اجالا، زمین کے اندر بھی قرآن کا اجالا۔ تو رمضان اجتماعیت کا مہینہ ہے۔ آپ تنہا افطار کریں، اچھی بات ہے، اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی ثواب ہے، لیکن تنہا افطار کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو آپ شریک کر لیتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو جو ثواب ہے۔ کسی ایک بھائی کو شامل کر لیں، دو دوستوں کو شامل کر لیں، چار خاندان والوں کو جمع کر لیں، یا اپنی فیملی کے لوگوں کو جمع کر لیں، یا اپنے احباب اور عزیز و اقارب جو اکثر ہمارے رقعے کے بالکل آخری میں ہوتے ہیں، نیئر اینڈ ڈیئرز کے نام سے، ان کو جمع کر لیں۔ تو یہ ہے اجتماعیت، یہ ہے جمع ہونا۔ تو کیا آج ہم ملت کے جمع ہونے کا کام کر رہے ہیں یا ملت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں؟ رمضان ملت کو جمع کرنے کے لیے، رمضان ملت کو ایک دھاگے میں پرونے کے لیے آتا ہے۔ تو رمضان کا پیغام ملت کو توڑنا نہیں ہے، ملت کو جمع کرنا، ملت کو سکھانے کا کام یہ گویا زکوٰۃ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک، اپنے مال کی زکوٰۃ دو اور غریبوں کو دو۔ حضرت سیدنا مرشد العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما، آپ کے وہ نواسے جسے سرکار اپنی شہزادے فرمایا، اپنا بیٹا فرمایا، حسین ابنی وانا میں حسین مجھ سے اور میں حسین، وہ آئے، وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تشت پیش کیا جس میں کھجور بچے چونکہ پیچھے کے شوقین ہوتے ہیں، بچے کیا بوڑھے بھی شوقین ہوتے ہیں، انسانی فطرت ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس طبق کے اندر انگلی ڈال کر کھجور لیا اور سمجھے بالکل منہ کے قریب لیا، منہ کے تھوڑا سا اندر گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انگلی ڈال کر کھجور کو نکال لیا۔ کیا بیٹے یہ صدقے کے کھجور ہے، صدقہ آل محمد پہ حرام ہے۔
اسی لیے آل محمد کو صدقہ نہیں دیا جاتا، آل محمد کو ہدیہ دیا جاتا ہے، کیونکہ آل محمد پاک، جن کی پاکی کا بیان قرآن مجید کے اندر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک صاحب کے ساتھ اس کے اندر ایک شکل نکالی، دیکھیے لوگ کیسی شکل نکالتے بات کے اندر، سید صاحب کو دے سکتے کیا؟ ارے کس کو بھی نہیں دے سکتے بھائی، سید صاحب دے سکتے ہیں، سرکار کی امت ہے نہیں وہ۔ اب ایسی نئی نئی باتیں نکالنا، نئے نئے فتوے نکالنا یہ صحیح نہیں ہے میرے بھائی، معلوم نہیں ہے تو معلوم کر لیجیے، خدا کے لیے اپنی طرح سے بتوا۔ سید صاحب کو جو بھی دے رہے ہیں کیا وہ پاک مال ہے؟ 7.5 میں سے ہے نہیں ہے، پھر وہ کس میں سے دے رہے ہیں؟ زکات میں سے دے رہے ہیں۔ ارے بھائی زکات جب عام امتی کو نہیں دے سکتے، عام خاندان کو جو نہیں دے سکتے، جب تک کہ وہ مستحق نہ ہو، جب عام آدمی کو جو مستحق ہو اس کو نہیں دے سکتے تو سید کو کیسے دیتا؟ نہ سید کو دینا ہے نا غیر سید کو دینا، مستحق میں سید صاحب کو دینا چاہے نہیں دے سکتے، ان کے لیے جائز نہیں ہے، دینا بھی جائز نہیں ہے، لینا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ سید صاحب کو آپ دینا جی صاحب بہت غریب ہے اور بہت معذور ہے اور بہت قرضے میں ہے، تو صاحب آپ کی نظر یہ 2.5% یہ باقی جو 7.5 اس کے اوپر نظر کیوں نہیں آتی؟ اس سے مدد کیوں نہیں کرنا چاہتے آپ؟ ادھر آپ کا دماغ کیوں نہیں آتا؟ ادھر آپ کا دل کا خیال کیوں نہیں آتا؟ مطلب مدد کرنا مطلب نہیں ہے آپ کو خالی زکات نکالنا مطلب ہے آپ۔ میرے عزیز دوستو، مسائل کو سمجھیے، مسائل کا سیکھنا، کس منزل میں دولت آ گیا آپ کا حج کرنا، حج کے مسائل سیکھنا آپ پر ضروری ہے۔ نہیں صاحب جمعے مولانا نے وہ کتنا بولی گا، جمعے مولانا ٹائم کتنا لگا، حج کو آپ جا رہے ہیں نہ کہ مولانا جا رہے ہیں، مسائل سیکھنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ دولت آپ کے پاس آئی ہے، مولانا کے پاس نہیں، مولانا تو فقیر ہے، مولانا فتح چلا ہے، مولانا مریض ہے جی، تو دولت آپ کے پاس آئی، مسائل آپ کو سیکھنا ہے، کاروبار آپ کر رہے ہیں، مارکیٹ اوپر کیسے جاتا ہے، کون سا مال خریدنا ہے، کب خریدنا ہے، کس موسم میں خریدنا ہے، کیسا بیچنا ہے، خریدنے کا ریٹ کیا ہے، بیچنے کا ریٹ کیا ہے، یہ مولانا سے بتائیں گے آپ کو۔ نہیں مولانا نے بتایا اس بات سے پیسہ بیچا اندر ہو گیا، بول کیا نہیں بولتے، پورا مارکیٹ کا سروے کرتے ہیں، کہاں سستا مال ملتا ہے، کہاں اچھا مال ملتا ہے، اور پھر مال تو اچھا آ گیا، خوب جمع ہو گیا، اسپاٹ دیکھتے ہیں اسپاٹ اچھا ہے کہ نہیں ہے، پبلک ہی نہیں آتی، ویسی جگہ دکان لگا کے بیٹھے آپ جی، ساری چیزوں کا سروے کرتے ہیں، ساری چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں آپ، اس کے بعد جب آپ لگاتے ہیں دکان، جب آپ لگاتے ہیں کاروبار، جب آپ کرتے ہیں تجارت شروع، تو ایسے ہی یہ جو زکات ہے، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی، ان کا یہ فرض ہے کہ زکات کا جو فریضہ ہے اس کو ادا کریں، اور جب یہ زکات ادا ہو جائے گی پھر ہندوستان کے اندر کوئی برقع چورستے پہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں کیا، کوئی آپ کی کار کو آئینے میں مارتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی آپ کی بائک کے سامنے بھیک مانگتا ہوا مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ اگر یہ نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم نے زکات ادا نہیں کی، ہم نے زکات کے فریضے کو نہیں سمجھا، اپنی طبیعت سے زکات نہ دیں بلکہ شریعت سے زکات، اصول کے ساتھ زکات، قاعدے کے ساتھ زکات دیں۔ اگر یہ اصول قاعدے کے ساتھ زکات نہیں دیں گے تو ادارے محترم کیا ہوگا، یہی زکات ہمارے لیے عذاب بن جائے، یہی پیسہ ہمارے لیے تباہی و بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ضرورت کی ہندوستان میں کمی نہیں ہے، غریبوں کو دیجیے، اگر یہ غریب طالب علم ہو بہت اچھا ہے، دارالعلوم ہے، جھاڑو جھٹکا ہے، اس کا کرایہ ہے، اس کا کہ وہاں سے صاحب کرایہ آ رہا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑ روپے کا،
مینٹیننس کیا جائے، اس لیے آپ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا کارنامہ ہے کہ ہزاروں مدرسے چلتے ہیں، میرے عزیز اور دوستو یہ کون چلاتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے یہ مسلمان چلاتے ہیں۔ مسلمانوں کے سینے میں اللہ نے اتنا بڑا دل دیا ہے، اپنے گھر کو بھی چلاتے ہیں، رسول اللہ کے گھر کو بھی چلاتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ مسجد اللہ کے مہمانوں کا گھر، مدرسہ رسول اللہ کے مہمانوں کے گھر ہوتا ہے۔ آپ تعاون کر رہے ہیں رسول اللہ کے مہمان، آپ کے ایک ایک روپے کا بدل، آپ کے ایک ایک روپے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ یہاں کے جو فارغ تحصیل حفاظ ہیں، علماء ہیں، قراء حضرات ہیں، مقررین ہیں، مصنفین ہیں، الحمدللہ وہ خدمت انجام دے رہے ہیں ملت اسلامیہ کی۔ اس لیے دارالعلوم فیض رضا اور مدرسۃ البنات فاطمہ جان آپ کے سامنے اپیل کر رہا ہے کہ سب کو قبول فرماتے ہوئے آپ دامے ترمے سب کو استقامت فرمائیں۔ نماز کے بعد بھی جن حضرات تک جلسے کے کارکن نہیں پہنچ سکے خیر عطا فرمائیں۔ اسی ماہ مبارک کے اندر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ میں بھی اسی مناسبت سے ساری دنیا کے اندر جلسے ہوتے ہیں، مبارک محفلیں، جلسے شہادت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے نام منتقل ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک جلسے شہادت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سلام اللہ علیہ 20 رمضان 12 اپریل بروز چہارشنبہ بعد نماز تراویح مسجد سنی پورا RP روڈ سکندرآباد میں منعقد ہو رہا ہے۔ قبول فرمائے ہماری تعلیم، قبول فرمائے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔